خلیفہ راشد جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت کا سلسلہ چلا، خلافت راشدہ یعنی وہ خلافت جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور اس کی مدت رہی لگ بھگ 30 سال کچھ مہینے۔ 30 سال اور کچھ مہینوں کے بعد خلافت ختم ہوئی اسلام میں اور حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگرچہ کہا جاتا ہے بعد میں خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ وغیرہ، لیکن وہ خلافتیں برائے نام تھی، وہ خلافت نہیں بلکہ حکومت تھی، حکمرانی تھی۔ قرآن و سنت کے مطابق جو خلافت رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، سب سے پہلی شخصیت جن کو صحابہ نے اپنے لیے خلیفہ چنا وہ تھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق ابن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی خلافت کی مدت لگ بھگ 2 سال اور کچھ عرصہ رہی۔ آپ کی وفات کے بعد دوسرے جو خلیفہ بنے، ان کا تعین، ان کا انتخاب، ان کا چناؤ ڈائریکٹ اپنے ایام زندگی میں یا زندگی کے آخری ایام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے وہ رہیں گے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت لگ بھگ 10 سال رہا، اور ان 10 سالوں میں اسلام کی روشنی، اسلام کے نور کو کئی ممالک تک آپ نے پہنچایا۔ اسلام کا سب سے گولڈن دور یا زمانہ جو کہا جاتا ہے وہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ۔ کئی بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا تھا آپ کے دور خلافت میں۔ فتوحات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کوئی طاقت اسلامی لشکر کے سامنے ٹک نہیں پاتی تھی۔ اس زمانے کی جو بڑی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، آج جیسے کچھ لوگ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی ملک فارس اور شام۔ یہ فارس وہی ہے جسے آج کل ایران کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پارسیوں کی، نجومیوں کی حکومت تھی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اسلام کو غلبہ ملا، تو اس زمانے میں کئی ممالک کے جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، ان کی طرف حضور علیہ السلام نے خطوط بھیجے تھے، خط بھیجے تھے، اور بادشاہوں کو، حکمرانوں کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، اور اکثر نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ لیکن ملک فارس کا جو اس وقت کا حکمران تھا، جسے کسریٰ پرویز کہا جاتا تھا، اس کے پاس جب خط پہنچا، حضرت دہیہ کلبی نامی ایک صحابی پہنچے تھے غالباً، واللہ اعلم بالصواب۔ خط پڑھ کر سنایا گیا کسریٰ پرویز کو سونے کے کنگن وہ اپنے ہاتھوں میں پہنتا تھا، بڑا ہی بارواب
اور غرور و نخوت کا پتلا. جب خط پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے انتہائی غیظ اور غضب کے عالم میں، انتہائی غصے کے عالم میں یہ کہا تھا کہ عرب کے بدھوں کی یہ طاقت ہو گئی کہ وہ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. نقل کفر نباشت. اور پھر غصے کے عالم میں اس نے خط کو پھاڑ دیا تھا حضور کے. اور جو قاصد گئے تھے خط لے کر انہیں دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر جو قاصد تھے اس زمانے میں پیغام لے جانے والے، خط لے جانے والے، ان کو دشمن کی طرف بھی اگر بھیجا جاتا کوئی خبر لے کر، کوئی خط لے کر، کوئی پیغام لے کر، تو اس زمانے کا یہ دستور تھا، نیم تھا، رواج تھا کہ قاصد کو، پوسٹ مین کو، ڈاکیے کو مارا نہیں جاتا تھا، قتل نہیں کیا جاتا تھا. لہذا کسریٰ پرویز نے بھی حضور کے خبر رساں کو دربار سے ذلیل کر کے نکالا کہ نکلو یہاں سے، اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا تھا کہ عرب کے ان لوگوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا جائے. جب یہ خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تھی، حضور مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، گواہ رہو جس طریقے سے کسریٰ پرویز نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اور میرے غلام کو، میرے قاصد کو دربار سے بے عزت کر کے نکالا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب میرے غلام اسی طرح اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیں گے جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں. سیدنا فاروق اعظم قریب ہی کھڑے تھے. وہ خیال کرتے ہیں کہ کاش وہ موقع مجھے ملے تو اللہ کے حبیب کے گستاخ کو میں بتاؤں گا کہ بارگاہ رسالت میں گستاخی کا انجام کیا ہوتا ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا دور خلافت آیا، وہ شخصیت انسان تو انسان، شیطان جسے دیکھ کر راستہ بدل دے، شیطان جسے دیکھ کر راستہ بدل دے، اس ذات و شخصیت کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں. آنے والی محرم کی ایک تاریخ آپ کا یوم شہادت ہے اور اسی موقع پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سیرت پر. تو آپ کا دور خلافت 10 سال رہا. آپ کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ رہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے 6 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے جسے اپنا خلیفہ بنائیں اسے مسلمان اپنا خلیفہ قبول کریں گے، تسلیم کریں گے. بہرحال آپ کے نام پر لوگوں کا اتفاق ہوا اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان. آپ کا دور خلافت لگ بھگ 12 سال رہا اور آپ کے دور خلافت میں بھی اسلام بڑی تیزی کے ساتھ عرب سے نکل کر دنیا کے الگ الگ خطوں اور الگ الگ گوشوں میں پہنچا. افریقہ کے ریگزار سے لے کر، افریقہ کے بیابان سے لے کر دریاؤں اور سمندروں کو پار کرتے ہوئے آپ ہی کے دور خلافت میں اسلام نے کئی دنیا کے ممالک پر دستک دی تھی اور انہی ممالک میں بھارت کا نام بھی آتا ہے. آپ کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ رہے داماد پیغمبر فاتح خیبر اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب اخیر رسول و زوج البتول حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ کا دور خلافت انتہائی کٹھنائیوں، پریشانیوں، دشواریوں، فتنے اور فساد کا دور رہا. 4 سال کچھ عرصہ آپ کا دور خلافت رہا اور 20 رمضان کو آپ کو بے دردی کے ساتھ، جبکہ آپ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے جا رہے تھے، آپ کو شہید کیا گیا. آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے
حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. آپ کی خلافت کی مدت 5 یا 6 مہینے رہی اور آپ نے پھر خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا. خلافت کو چھوڑ کر خلافت سونپ دی آپ نے مسلمانوں کے پہلے امیر اور پہلے بادشاہ, وہ شخص جس نے سب سے پہلے جنگی بیڑے اور بحری جہاز بنائے تھے, جنہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے, جن کے نام پر بہت سارے روافض جو ہے وہ بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس طرح خلافت راشدہ, یہ ساری جو گفتگو میں نے کی ہے آپ کی جانکاری کے لیے کہ خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 30 سال اور کچھ مہینے رہی اور اس کے بعد پھر جو ہے بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے. اب لوٹ کر آتے ہیں اپنے موضوع پر. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, آپ چوتھے شخص تھے ایمان لانے والے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت اپنے گھر والوں کو دی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اپنے قریبی لوگوں کو دی. تو سب سے پہلا جو شخص حضور علیہ السلام پر ایمان لایا, دنیا کا پہلا مسلمان حضور علیہ السلام کا امتی, وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بچوں میں پہلے ایمان لانے والے, صرف 10 سال کی عمر میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ, 40 سال کی بیوہ سے حضور نے نکاح فرمایا تھا, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی. یہ 3 لوگ, پہلے صدیق اکبر, مولا علی, حضرت خدیجہ الکبریٰ, اور چوتھے شخص جو ایمان لائے تھے وہ تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ایمان کی دعوت دی تھی اور جب گفتگو چل رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور فرمایا, اے عثمان, کس بات کا تمہیں انتظار ہے؟ اللہ کی طرف سے رسالت کا پیغام دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور میں تمہیں اسلام کی بھی دعوت دیتا ہوں اور جنت کی بھی دعوت دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اور صدیق اکبر کی دعوت پر حضرت عثمان ابن عفان کے دل میں اللہ نے ایمان کے نور کو, اسلام کی روشنی کو داخل فرمایا اور پکار اٹھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طرح آپ داخل اسلام ہوئے. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اسلام کی دعوت کو یا ایمان کی دعوت کو موقوف نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اسلام کی دعوت کا سلسلہ, ایمان کی دعوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ایمان کی دعوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں, اسلام دشمنی عروج پر ہے, کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی جہاں اسلام کے خلاف بات نہ کی جاتی ہو. بچوں کی گھٹی میں ہی اسلام کی دشمنی پلائی جا رہی ہے اور ایسے میں آپ اسلام کی دعوت کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کے من میں یہ سوال آتا ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس سے بھی بھیانک قسم کے ادوار اور زیادہ سخت ادوار جو ہے اسلام پر آئے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی باتیں آپ نے سنی, لگاتار کئی ہفتے تک سنی, کیسا وہ زمانہ تھا. پھر بھی گئے تھے نا اسلام کی دعوت لے کر ظالموں تک, گئے تھے نا, بولیے گئے تھے کہ نہیں؟ روئے زمین پر آپ اکیلے مسلمان تھے اس وقت, اکیلے. سب سے پہلے اپنے چچا کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں جو مورتیاں بناتا تھا. نمرود جیسا ظالم و جابر بادشاہ تھا, اسے آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور پھر آئیے حضور علیہ السلام کے زمانے پر آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا, جب اسلام کا اعلان فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے,
تو وہ لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، جان کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے تھے، مار دینا چاہتے تھے، قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی اسلام کی دعوت کو اللہ کے حبیب نے روکا نہیں، چھوڑا نہیں، موقف نہیں کیا، دھمکیوں سے ڈرے نہیں، دھمکیوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ جس مقصد کے تحت آپ کو اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد پر عمل کرتے رہے۔ لہذا ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہے، چاہے جیسا بھی دور ہو، جیسے بھی لوگ ہوں، جیسا بھی زمانہ ہو، اسلام کی دعوت کو پہنچائیے دنیا تک، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آج ہی بڑے بڑے ظالم جو ہیں، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ قرآن زہر ہے، قرآن زہر ہے، اسی بات کہنے والا 10 سال سے جو ہے، یا ابھی افریقہ کا ایک پادری 1 لاکھ لوگوں کو جو عیسائیت کی تعلیم دیتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ابراہیم جس کا نام ہے، کئی سارے اپنے محبین اور معتقدین کے ساتھ وہ اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس سال وہ پہلی مرتبہ حج کے لیے پہنچا، جب عرب کی سرزمین پر پہنچا، پیشانی جو برسوں سے باطل خداؤں کے سامنے جھکی ہوتی تھی، مورتیوں کے سامنے چرچ پر جو موم بتی لے کر کفریہ کلمات کہا کرتا تھا، خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جب پہنچا اور کعبۃ اللہ کی عظمت کو جب ملاحظہ کیا اور عرب کی سرزمین پر جب پہنچا، تو وہ پیشانی جو جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکتی تھی، سجدہ شکر میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے۔ ہاں، اسلام کا نور بجھنے والا نہیں ہے، ہاں، اسلام کا نور بجھنے والا نہیں ہے، اسلام کی شمع بجھنے والی نہیں۔ میرا ٹاپک نہیں ہے ابھی اسلام کے حوالے سے، بات ہمیں حضرت عثمان ابن عفان کی کرنی ہے، لہذا ہمیں اپنا کام مسلسل کرتے رہنا چاہیے، کتنی بھی سازشیں چلتی رہے، کتنی بھی مخالفت ہوتی تھی، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، آپ ایمان کی دعوت دیتے رہیں، اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اسلام کی خوبیوں کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، اسلام کی اچھائیوں کو۔ ایک طرف میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، نتنے فتنے اور فسادی قسم کے لوگ، سازشی ذہنیت رکھنے والے لگاتار اسلام پر حملے کرتے ہیں، ایسے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سچائی کو دنیا کے سامنے لائیں۔ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر جو شخصیت ایمان لائی وہ ہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی۔ عرب کے بڑے بڑے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور جو مجلس مشاورت ہوتی تھی، جو بڑے بڑے لوگ مل کر مشورہ کرتے تھے، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شمولیت ہوتی تھی۔ جوانی میں ہی بہت سارا مال آپ نے اکٹھا فرمایا تھا۔ جب اسلام لائے تو آپ کا سگا چچا جان کا دشمن بن گیا، سگا چچا جان کا دشمن، آپ کو مارا جاتا، کھمبے سے باندھ دیا جاتا، کھانا پینا نہیں دیتا تھا کئی دن تک، اور چٹائی میں لپیٹ کر، اور چٹائیوں میں لپیٹ کر جس طرح اثرات والوں کو دھونی دی جاتی ہے نا، ایسے ہی چٹائیوں میں لپیٹ کر آپ کا چچا آپ کو دھونی دیتا تھا۔ آپ ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پلائن پر، ابھی پرونا کا چلا مسئلہ کافی چلا کہ ہجرت پر، پلائن پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ پلائن آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں، یاد رکھیں سب سے پہلے پلائن کرنے والے حضرت ابراہیم تھے۔ ہاں، آپ نے ہجرت فرمائی تھی اپنا وطن چھوڑ کر، اور پھر حضور علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان میں بھی پلائن کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عثمان اپنے پریوار کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور پھر حبشہ سے واپس مکہ سے پھر مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو یہ جو پلائن کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ ڈرو مت، گھبراؤ مت، یہ ظالم حکمران آپ کو مجبور کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ زندگی میں چینجنگ آتی ہے، بدلاؤ آتے ہیں، نئے حالات ہوتے ہیں، نئی مشکلات سامنے ہوتی ہیں۔ مومن وہی ہے جو ہر طرح کے چیلنج سے، ہر طرح کی آزمائش سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔
اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی لمیٹیڈ ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت پر جانا ہے، داعیے اجل کو لبیک کہتے ہوئے، لہذا گھبراؤ مت، غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ حضرت عثمان بھی تھے ہجرت فرمانے والے، چچا نے مجبور کیا تھا۔ اس کے بعد جو لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، جنگ احد میں بھی شریک نہیں ہو سکے، فتح مکہ کے موقع پر 1400 صحابہ کو لے کر حضور حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، روک دیا گیا ایک مقام پر مکہ کے مشرکین کی طرف سے، قریش کی طرف سے کہ آپ اس سال حج نہیں کر سکتے، واپس جانا پڑے گا آپ کو۔ تو قاصد بنا کر مکہ کے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے جس شخص کو حضور نے بھیجا تھا وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، آپ جو ہے مکہ کے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہماری کوئی برائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ مکہ آ گئے ہیں قاصد بن کر، تو اب آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں حج کرنے کی، آپ چاہے تو کعبے کے طواف کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، کہتے ہیں میں اپنے آقا کے بغیر کیسے حج کر سکتا ہوں، میں اپنے آقا کے بغیر کیسے حج کر سکتا ہوں، یہ حج کی جو برکتیں ہمیں نصیب کی ہے اللہ نے انہی کے صدقے میں تو کی ہے، انہی کے قلبہ سے وابستہ ہو کر اللہ نے عزتوں کا تاج ہمارے سرے پر رکھا ہے، بغیر ان کے نہ ہمیں حج قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ خبر اڑا دی گئی، حدیبیہ ایک مقام ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان، خبر اڑا دی گئی ابلیس کی طرف سے کہ مکہ میں حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب خبر اڑا دی گئی تو ہوا کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ جو لشکر تھا وہ 1400 لوگ، ان سے بیعت کی، بیعت کرو میرے ہاتھ پر، میں جو کہوں گا وہ کرو گے، اور واقعی عثمان کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کا قصاص لیں گے، ان کا بدلہ لیں گے، لڑیں گے ہم ان کے لیے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر، اور اس وقت حضرت عثمان موجود نہیں تھے، وہ مکہ میں تھے، آپ کو شہید نہیں کیا گیا تھا، لیکن ادھر بیعت ہو رہی ہے۔ تو جب سارے لوگ بیعت کر چکے، ہاتھ میں ہاتھ دے چکے، تب حضور نے فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ۔ تو وہ ذات ہے حضرت عثمان جن کے بارے میں اللہ کے حبیب اپنے ہی ہاتھ کو ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں علم غیب مصطفیٰ پر، حضور کو پتا ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں کرتے؟ ہے نا، فسادی قسم کے ابھی بھی دنیا میں رہیں قیامت تک۔ عاشق جو ہے وہ خوبیاں دیکھتا ہے، محبوب جو ہے محب میں خوبیاں دیکھتا ہے، اور جو زمانے بھر کے عیبی ہیں وہ عیب تلاش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ، اپنے باپ کو دیکھ، اپنی ماں کو دیکھ۔ پھر بات کرنا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی صفات کی، آپ کی خوبیوں کی، آپ کی ذات کی۔ قرآن پاک اٹھاؤ، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، لے آؤ جلدی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ادھر بیعت چل رہی ہے، ادھر عرش و فرش کا مالک، کائنات کو تخلیق فرمانے والا رب، معبود برحق، سدرہ کے مکین، بلبل باغ سدرہ، اللہ کی طرف سے انبیاء کی بارگاہ میں پیغام لانے والے، حضرت جبرائیل سے فرماتا جاؤ وہاں بیعت ہو رہی ہے، جاؤ میرا سلام لے کر محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، بیعت کا سلسلہ جاری ہے، میرا سلام لے کر جاؤ، اور سلام لے کر محبوب کو پیغام پہنچاؤ۔ کیا تھا وہ پیغام؟ یہ 26واں پارہ، ٹھیک ہے، یہ 26واں پارہ ہے، 26ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، سورہ فتح۔
इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरह फतह है। सूरह फतह की आयत नंबर 9, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। रब फरमाता है अपने हबीब से, वो जो तुम्हारे हाथ पर बैठ कर रहे हैं ना, ये आपके 1400 जानिसार महबूब, ये जो आपके हाथ पर बैठ कर रहे हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, वो आपके जरिए अल्लाह से बैठ कर रहे हैं। ये कुरान कंजुल ईमान उठा लेना। रब हजरत जिब्राइल के जरिए कहता है, ये जो आपके हाथ में हाथ जिन्होंने दे रखा है ना, यदुल्लाहि, ये इन्नमा युबायिऊनल्लाह, वो आपके हाथ पर हाथ देकर दर हकीकत अल्लाह से बैत करते हैं। और फिर रब आगे फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनसे कहो इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ। वो जो इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा पर एतराज करते हैं, तो तुम्हारा एतराज तो खुदा तक भी पहुंचता, अल्लाह को नहीं मालूम था। कहते हुजूर को नहीं मालूम था, कि अल्लाह को नहीं पता था, रब तो जानता है ना। लेकिन रब सलाम भेज रहा है, ये जो बैत करने वाले हैं ना आपके हाथ पर, दर हकीकत ये आपके जरिए अल्लाह के हाथ पर बैत करने वाले हैं। वो शान है हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मदीने में तशरीफ लाए। अच्छा, एक और खूबी आपकी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा हयादार, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया रखने वाला अगर कोई है तो वह है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। अल्लाह अल्लाह, सबसे ज्यादा हुजूर ने फरमाया, हयादार अगर कोई बंदा है, हयादार अगर कोई शख्स है तो वह है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ऐसी हया अल्लाह अल्लाह के अकेले भी अगर घर में होते तो पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल करना पसंद नहीं करते थे कि अल्लाह देख रहा है। अकेले भी अगर होते तो पर्दे के साथ पूरे कपड़े पहनकर फिर गुस्ल फरमाया करते थे। ये हैं हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हया का लिहाज करते हुए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की थी, मौला मेरा उस्मान बड़ा हयादार है, ये बड़ा हयादार है, लिहाजा क़यामत के दिन जब सारे लोगों से हिसाब व किताब अलग ऐलान होगा, मेरे उस्मान से सबके सामने हिसाब न लिया जाए। वो शान है हज़रत उस्मान गनी की। अल्लाह करीम हमें उस्मान गनी की हया का सदका अता फरमा दे, हमारी बहन बेटियों को उस्मान गनी की हया का सदका अता फरमाए। वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब अनगिनत और बेशुमार हैं। इससे बढ़कर आपकी फजीलत क्या होगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी अता फरमाई, हज़रत रुक़ैया का निकाह फरमाया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया। हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद हुजूर ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम निकाह में अता फरमाई। लोगों ने एतराज किया था तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो 2 बेटियों की बात करते हो, 10 बेटियां होती अगर, एक का इंतकाल होता दूसरी दे देता निकाह में, दूसरी का होता तीसरी देता निकाह में, तीसरी का इंतकाल होता चौथी देता निकाह में, चौथी का होता 5वें दे देता निकाह में। हुजूर ने फरमाया अगर 10 बेटियां होती ना तो एक एक करके सब उस्मान के निकाह में दे देता। रूए जमीन पर पूरी आदम की औलाद में आपको ये शर्फ हासिल है, आपको ये फजीलत, ये कमाल हासिल है कि किसी नबी की 2-2 बेटियां आपके निकाह में। हजरत आदम की पूरी औलाद में ये शर्फ किसी को हासिल नहीं, किसी को नहीं। 2-2 बेटियां एक पैगंबर की, और वो भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 2-2 बेटियां अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यके बाद दिगरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में अता फरमाई। वो है हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मदीने में तशरीफ लाए, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था, खारा पानी था, परेशानी होती थी लोगों को पीने के पानी की। तब जिस शख्स एक मदीने में एक मीठे पानी का कुआं था, और वो जिसका कुआं था वो पैसों से पानी बेचता था। साहबा पहुंचे बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह हमें पानी की बड़ी परेशानी होती, हमारे लिए पानी का इंतजाम फरमाएं।
جس کا کنواں تھا بلایا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا سنو یہ کنواں مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے محل کی بشارت دیتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, بہت غریب ہوں اور میرے جو اخراجات ہیں نا گھر کے اسی کنویں کے پانی سے پورے ہوتے ہیں, لہذا میں معذرت چاہتا ہوں. یہ بات جب پہنچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, آپ کو جب پتا چلا ہزاروں درہم دے کر آپ نے وہ کنواں خریدا تھا اور کنواں خریدنے کے بعد پہنچے بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو وعدہ اس شخص سے فرمایا تھا جنت کیا میرے ساتھ بھی وہ وعدہ ہے؟ ہاں کیا میرے ساتھ بھی وہ وعدہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے ساتھ بھی وہی وعدہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سے یہ کنواں آپ کے صدقے میں آپ کے غلاموں پر نثار, ہزاروں درہم خرچ کر کنواں خریدتے ہیں اور کنواں خریدنے کے بعد پھر اس کنویں کو صحابہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایک اور موقع پر جنگ تبوک کا غالباً موقع تھا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ آؤ اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو, لوگوں کو ابھارا. مسجد نبوی شریف ہے, حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے ایک 1,100 اونٹ اور 1,000 دینار جو ہے وہ میری طرف سے ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پھر سے ابھارا, پھر کھڑے ہوئے, پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ ہے اور 1,000 دینار ہیں. اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ 950 اونٹ, 100 گھوڑے اور 10,000 دینار. آپ اندازہ لگائیں آج سے 1400 سال یا 14 صدیاں پہلے 10,000 دینار کروڑوں کی جائیداد ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حاضر ہے. اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا عثمان نے یہ قربانی تیرے دین کے لیے دی ہے, تو اس کی قربانی کو قبول فرما. اور ساتھ میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. ایسا ایک موقع پر نہیں کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت دی. آئیے ایک حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال اذن له وبشره بالجنة فاذا ابو بکر ثم جاء آخر يستأذن فقال اذن له وبشره بالجنة فاذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت حنينة ثم قال اذن له وبشره بالجنة الى آخر. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ کے دروازے پر, کھجوروں کا لگ بھگ وہ باغ تھا, باغ کے دروازے پر گیٹ تھا, گیٹ کا محافظ بنا کر کھڑا کر دیا. اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی اگر آئے تو بغیر اجازت داخل مت ہونے دینا, پہلے مجھ سے پوچھنا پھر اجازت دینا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں باغ میں داخل ہونے کے بعد میں اب گیٹ پر کھڑا ہوا ہوں, ایک آدمی آیا, آنے کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کی. میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص آیا ہے اور وہ باغ میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت بھی دو, ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دو, ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دو. دوسرا شخص آیا, اجازت مانگی گئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اندر آنے کی اجازت بھی دو, جنت کی بشارت بھی دو. پہلا جو شخص تھا وہ ابو بکر صدیق, دوسرے آنے والے عمر فاروق, تیسرا شخص آیا, اجازت مانگی اندر داخل ہونے کی. ابھی آقا علیہ السلام اندر موجود ہے, فرمایا جو آیا ہے آنے کی اجازت بھی دو, جنت کی بشارت بھی دو. چوتھا آیا, اجازت مانگی, آنے کی اجازت بھی دو, جنت کی بشارت بھی دو. اس طرح 10 لوگ ایک ایک
کرتے رہے, اجازت مانگتے رہے, اجازت ملتی رہی, جنت کی بشارت ملتی رہی. لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا اختیار نہیں. اعتراض کرتے ہیں حضور کے اختیارات پر. اور یہاں دیکھیں آپ, ایک نہیں دو نہیں 10 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں باغ میں بیٹھ کر مدینہ کی سرزمین پر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں, جنت کا مدعا عطا فرمائے. کنفرم اگر جنتی دیکھنا ہے, یک کے بعد دیگرے 10 لوگوں کو حضور نے جنت کی بشارت دی, جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان میں سے تیسرے شخص تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا ہی میں جنت کی بشارت. لیکن افسوس کہ جس شخص نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی, آج کی تاریخ میں ان 50 دن تک ان پر پانی کی پابندی لگا دی گئی ہے نا. آپ نے حضرت امام حسین کی مظلومیت کو سنتے ہیں, حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ. ان 50 دن بائیکاٹ کر کے وہی کوفہ کے لوگ, بصرہ کے لوگ, عراق کے لوگ, مصر کے لوگ, شام کے لوگ بغاوت پر اترے. لوگ کہتے تھے کہ آپ اجازت دیں, ہم ان کو ختم کر دیں گے. فرماتے تھے نہیں, میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا خون مدینے کی سرزمین پر گرے. اسلام کے ساتھ یہ بڑا المیہ رہا ہے, بڑا المیہ. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے جتنا نقصان اسلام کو پہنچایا اتنا تو کافروں نے بھی نہیں پہنچایا. ان 50 دن تک پانی کی پابندی لگا کر پھر آپ کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ کی انگلی قرآن پاک کی آیت پر تھی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن پاک کے پہلے پارے کی اس آیت پر آپ کی انگلی تھی اور اس وقت آپ کو شہید کیا گیا تھا ظلم کے ساتھ. آج ہی کی وہ 18 ذی الحجہ تھی جس میں آپ کو شہادت حاصل ہوئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا, ایک مرتبہ میری امت کی تلوار جب نیام سے باہر نکلے گی آپس میں لڑنے کے لیے, پھر کبھی نیام میں وہ واپس نہیں جائے گی. آج وہی حالات ہیں امت کے ساتھ. بعضکم لبعض عدو, جتنا نقصان مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو پہنچایا ہے, ایک دوسرے کو پہنچایا ہے, شاید ہی دنیا کے کسی ظالم نے. یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا نا, حضرت مولا علی کو شہید کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے. تو بڑے احسانات ہیں ان نفوس قدسیہ کے اسلام اور مسلمانوں پر. اپنا سب کچھ قربان کیا, وہ چاہے صدیق اکبر ہو, فاروق اعظم ہو, عثمان غنی ہو, مولا علی ہو, اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کیا اسلام کے لیے. اور اپنی ساری توانائیاں, ساری طاقتیں اس بات پر صرف کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دین اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ دنیا کے خطے خطے, گوشے گوشے اور کونے کونے تک پہنچ جائے. آج دنیا بھر میں جو اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی ہیں, یہ احسان ہے اللہ کے حبیب کے ان غلاموں کا. احسان ہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا. جب بھی موقع آتا تھا اپنا سب کچھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کے تذکرے کرتے رہیں, اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ بچوں میں بھی ایمان کی حرارت پیدا ہو, اسلام کی شان و شوکت کا احساس ہو. اور یہ جو مروبی ہے, یہ جو احساس کمتری کے شکار ہے, یہ ڈر کسی کا بیٹھ گیا ہے, ان بزرگوں کے قصے, ان کے واقعات سنائیں, ان کی سیرت سنائیں تاکہ ڈر ختم ہو اور پھر سے ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے. کوشش کریں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ خوانی کی. اور میں اعلان کرتا ہوں آپ سبھی حضرات سے گزارش کے ساتھ, آج عصر کی نماز کے بعد تبرکات لائیں, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.